تیری نسبت میرا سہارا ہے، تیری نسبت میرا سہارا ہے، تیری نسبت میرا سہارا ہے، تو ہی کشتی تو ہی کنارہ ہے، تو ہی کشتی تو ہی کنارہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے حد فضل و احسان ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج ایک بار پھر ہمیں پروگرام ٹریئر آف نالج میں حاضر ہونے کا شرف ملا۔ جیسا کہ ماہ فروری چل رہا ہے اور یہ ہمارے عظیم قائد حضور سیدی شیخ الاسلام کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور انہی کے مہینے کی نسبت سے نسبت شیخ اور ہم کے ٹائٹل سے آن لائن سیریز انعقاد پذیر ہے، اور آج کی ہماری گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس نے انسان کو بہترین صورت اور بہترین شکل میں پیدا فرمایا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی پیدا ہی نہیں فرمائی۔ ظاہری اور معنوی حسن میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی اور مخلوق انسان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی، اور اس ظاہری اور معنوی حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کا اہتمام بھی فرمایا، اور قرآن مجید میں ارشاد ہوا علم الانسان ما لم یعلم، کہ ہم نے جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور بعد ازاں یہ تربیت کا سلسلہ انبیاء کرام کے ذریعے سے جاری رہا، اور آخر میں پیکر رشد و ہدایت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے، جن کی سیرت طیبہ کا ایک ایک گوشہ بنی نوع انسان کے لیے بہترین اور عمدہ نمونہ قرار پایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور آپ کے بیت اطہار جو ہیں، اہل بیت اطہار علیہم السلام، وہ آفتاب عالم تاب بن کر عالم کفر کو ایمان کے نور سے منور کرتے رہے۔ اس کے بعد اولیاء اعظام، صلحاء بلند مقام اور علماء کرام آتے رہے، جو خواص و عوام کی ظاہری اور باطنی تربیت میں آج تک سرگرم عمل ہے۔ اور اگر بات کی جائے آج کے اس نفسا نفسی اور مادیت پرستی اور فتنہ انگیزی کے دور کی، تو آج اصلاح احوال کے اسی مشن کو آگے بڑھانے، بھولے بھٹکوں کو صراط مستقیم پر چلانے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹوٹے رشتے کو از سر نو استوار کرنے، قرآن و سنت کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کا مشن لے کر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری میدان عمل میں موجود ہیں۔ ان کی شبانہ روز کاوشوں سے آج تجدید و احیاء دین کی تحریک منہاج القرآن کی شاخیں دنیا کے 90 ممالک میں پھیل چکی ہیں۔ اسلام کے مختلف گوشوں اور قدیم و جدید موضوعات پر ان کی سینکڑوں کتب منصہ شہود پر آ چکی ہیں۔ ہزاروں موضوعات پر محیط ان کے خطبات، دروس اور لیکچرز نے قرآن و سنت کے آفاقی پیغام کی ترویج
اور معاشرتی زندگی کے ہر شعبے میں انقلاب آفرین فکر و نظر کے فروغ میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہی نہیں بلکہ جدید عصری تقاضوں کو قرآن و سنت کے ساتھ مربوط کر کے خاص و عام کے قلوب و اذہان میں پیدا ہونے والے شکوک کا ازالہ کرنا اور ایک شعوری انقلاب کی بنیاد رکھنا بھی انہی کا ترہ امتیاز ہے۔ شیخ الاسلام نے ہر دور میں اپنے کارکنان کی تربیت کا بہترین انتظام فرمایا، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ بھی کارکنان کی تربیت اور ان کی سیرت کے متعلق ہے۔ آج کے ہمارے موضوع کا موضوع کا ٹائٹل ہے کارکنان کی سیرت و کردار۔ معزز ناظرین، اس حقیقت سے انکار نہیں کہ کسی بھی نظریاتی یا فکری تحریک کی کامیابی کا انحصار اس کے کارکنان کی فکری، اخلاقی، نظریاتی اور عملی تربیت پر ہوتا ہے۔ اگر کارکنان تربیت یافتہ نہ ہوں تو تحریک کما حقہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع بھی چونکہ کارکنان کی سیرت اور کردار ان کی تربیت کو ڈیل کرتا ہے، لہذا آج کا موضوع ہم اس کتاب کی روشنی میں کور کریں گے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت جس شخص سے محبت کرتا ہے اس پر یہ احسان فرماتا ہے کہ اسے اپنے عطا کردہ نظام حیات اور دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور میں قرب خاص کے لیے منتخب فرما لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کے لیے راہ دکھا دیتا ہے، اور ہر اس شخص کو جو اللہ کی طرف قلبی رجوع کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کا شمار بھی ایسے ہی محبوب بندوں میں ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العزت نے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں اس پرفتن دور میں آپ کی ذات بطور نعمت عطا ہوئی، اور اس عطا کا عملی نمونہ اور مجسمہ تحریک منہاج القرآن میں شمولیت ہے۔ تو کارکنان کی جو سیرت ہے، جب اس تحریک کے ہم کارکن بن گئے، اس میں شامل ہو گئے، تو کارکنان کی سیرت کے جو چیدہ اوصاف ہیں، آئیے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا وصف یا پہلا جو تقاضا ہے کارکن کی سیرت میں موجود ہونا چاہیے، یہ وصف یہ ہے تحریک اور قائد تحریک، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اس نظریے کی واضحیت ہونا کارکن میں انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے اس پہ بہت خوبصورت انداز میں رقم فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منہاج القرآن پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا شیخ الاسلام کے تمسک اور نسبت سے ہی ہوئی ہے۔ اگر تحریک منہاج القرآن کی فکر و نظر کو 90 ممالک میں قائم مستحکم تنظیمی نیٹ ورک، اس کی ترقی اور اس میں کار فرما روح کو ورٹیکلی اور ہاریزنٹلی ہر دو تناظر میں دیکھا جائے تو یہ شیخ الاسلام کی ذات کی عملی شکل ہے، اور اس تمام نیٹ ورک کی روحانی صورت آپ کا وجود ہے۔ گویا شیخ الاسلام روح ہے اور منہاج القرآن اس کا جسم۔ اگر کوئی کہے کہ ہم صرف جسم سے منسلک ہو جائیں، یعنی تحریک سے منسلک ہو جائیں، تو روح کی کیا ضرورت ہے؟ تو جان لے روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ روح کے بغیر جسم تو ایک مردہ لاش ہوتا ہے نا، یہ ہم جانتے ہیں۔ تو دین و دنیا کی فلاح ان کے باہم مربوط رہنے میں ہے۔ اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، بے شک میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت۔ تو بلا شبہ شیخ الاسلام آج کے دور میں ایک ایسی نعمت ہے جن کا ایک ہاتھ قرآن حکیم پر اور دوسرا اہل بیت اطہار کی دہلیز پر ہے، یعنی ان پر ایک طرف سے قرآن حکیم کے فیض کا نزول ہو رہا ہے تو دوسری طرف سے اہل بیت اطہار کے فیوزات کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ جب یہ دونوں فیض ماراج البحرین کی شکل اختیار کرتے ہیں تو یہ منہاج القرآن کی قاسم حوض کوثر کی بارگاہ تک، منہاج القرآن کو قاسم حوض کوثر کی بارگاہ تک لے آتے ہیں۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تک تم جڑے رہو، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ محض تم ہی جڑے رہو، بلکہ فرمایا کہ جو بھی جڑا رہے گا اور جب تک جڑا رہے گا اور جس زمانے میں بھی جڑا رہے گا اسے اسی واسطے سے خیرات ملے گی۔ اگر اسے عمیق نظر سے دیکھیں تو تحریک منہاج القرآن کی اٹھان اور ترقی در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے ملنے والی خیرات ہی ہے، جو شیخ الاسلام کے ذریعے امت مسلمہ کو تقسیم ہو رہی ہے۔ الغرض تحریک منہاج القرآن کا تنظیمی وجود ہو یا شیخ الاسلام کی انسانیت اور عالم انسانیت کے لیے کی جانے والی خدمات، ان تمام میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات کا ہی مظہر نظر آتا ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم کارکن کی سیرت پر بات کر رہے ہیں۔ اگر لفظ کارکن پر ایک نظر ڈالیں تو یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کار اور کن۔ کار کہتے ہیں کام اور کن کرنے والا۔ اگر انگلش میں اس ورڈ کو دیکھیں تو ورکر، کام کرنے والا، تو جو ہے ہی کام کرنے والا، اس کی کوئی ڈیوٹی ہوگی، اس کا کوئی منصب ہوگا، اس کی کوئی نوکری ہوگی اور اس کے کچھ تقاضے ہوں گے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی نوکری، دنیا کی جاب یا دنیا کی کوئی کام کرنا ہو تو اس کے بھی کوئی تقاضے ہوتے ہیں۔ آپ ملازمت کے لیے جائیں، نوکری کے لیے جائیں تو دنیاوی نوکری کی تقرری کچھ بنیادی باتوں کو پورا کیے بغیر ملنا محال ہے، یعنی کچھ تقاضوں کے تحت وہ نوکری آپ کو ملتی ہے۔ کچھ ملازمین کنٹریکٹ پر بھرتی کیے جاتے ہیں، کچھ کو پروبیشنری پیریڈ پر رکھا جاتا ہے، کوئی ڈیلی ویجز پر ہوتے ہیں، مگر سب کی اہلیت، ان کی قابلیت، ان کے ڈاکیومنٹس، ان کی گریڈز اور لیولز دیکھے جاتے ہیں، ان کے قول و فعل کو پرکھا جاتا ہے، ان کی گفتگو کا انداز دیکھا جاتا ہے، ان کی ڈیلنگ کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔ اس انٹرویو میں اس ہر چیز پرکھ کر پھر ان کو نوکری پر رکھا جاتا ہے، اور ممکن ہے کہ تمام کیٹیگریز اور تمام جو تقاضے ہیں ان پر پورا ہونے کے بعد بھی ان کو پرماننٹ نوکری پر نہ رکھا جائے بلکہ پروبیشنری پیریڈ پر رکھا جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو دین کی نوکری، دین کی خدمت ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ دنیاوی ملازمت کی طرح خدمت دین جو ہے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا از حد ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق شیخ الاسلام نے تحریک منہاج القرآن کی بنیاد رکھی۔ ان پر یہ کرم کسبی نہیں بلکہ وہبی اور عطائی تھا، لیکن نادان لوگ اس وقت یہ بات نہیں سمجھ سکے، کیونکہ ہر خبر ہر شخص کے لیے نہیں اور ہر شخص ہر خبر کے لیے نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، وہ رحمان ہے اے معرفت حق کے طلبگار، تو اس کے بارے میں کسی باخبر سے، بے خبر اس کا حال نہیں جانتے تو باخبر سے پوچھ، یعنی خدائے رحمان کے بارے میں کوئی خاص خبر پوچھنی ہو تو باخبر سے پوچھنی پڑتی ہے، بے خبروں کو کیا پتہ۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو آگے
موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق لے کر چلنے والے شیخ الاسلام حضور کے مہمان خانے کے ریکروٹنگ انچارج ہیں۔ یہاں بھی تقرری اسی کی ہوگی، یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ تقرری اسی کی ہوگی، منصب پر وہی بیٹھے گا، عہدے پر وہی بیٹھے گا، ناظم بن کر فیلڈ میں وہی جائے گا، بھیجا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو۔ ڈاکٹر حسین محی الدین فرماتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں جائے گا یا ریسرچ لکھنے پر معمور ہوگا، یا دعوت و تربیت میں ہوگا، یا وومن لیگ کے ڈپارٹمنٹس اور شعبہ جات وائس، ایگرز، عرفان الہدایہ میں ہوگا، وہ جو ویلفیئر میں، ممبرشپ میں، ڈی ایف اے میں، غرض کے تمام شعبے میں وہی خدمت دین کا فریضہ انجام دے سکے گا جو آقا کے دین تحریک منہاج القرآن اور اس کی قیادت کے ساتھ مخلص اور وفادار ہوگا۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ذاتی صلاحیتوں یا اس کے پاس موجود اس کے علم اور عقل کی دولت کی وجہ سے اسے خدمت دین کی نوکری سونپتا ہے، ہرگز نہیں۔ وہ جسے چاہے تمام صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے بھی اس سعادت سے محروم کر دے، اور جسے چاہے اس کی مفلسی یا کم علمی کے باوجود بھی اس وصف سے ہم کنار کر دے۔ ہم ایزا کارکن کس بات پر اتراتے ہیں اور کس چیز پر فخر کرتے ہیں؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں مستقل طور پر رکھا گیا ہے یا پروبیشنری پیریڈ پر۔ ہماری نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے یہ پیغام نہ آ جائے کہ ہمیں تمہاری نوکری پسند نہیں، تمہارا اخلاص اور قول و فعل پسند نہیں، پھر ہماری کیا مجال کہ ہم اس بارگاہ میں دم مار سکیں یا دین کی نوکری کر سکیں۔ ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ صالحین کی سنگت ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے آج کے اس مادیت پرستی اور نفسا نفسی کے دور میں ہمیں اللہ والوں کی صحبت اور سنگت عطا کی۔ سوچئے آج اگر ہم کسی دنیا دار کی صحبت میں ہوتے تو ہم بھی دنیا کی محبت میں مارے مارے پھر رہے ہوتے، دنیا کی چاہتوں، دنیا کے غرض، دنیا کے لالچ میں ہم بھی غرق ہو چکے ہوتے، دنیاوی حرص و ہوس ہمیں اپنے اندر گم کر چکا ہوتا، ہمارے رات دن صرف دنیا کے سود و زیاں کے حساب کتاب میں ہی بسر ہو رہے ہوتے، نہ ہوش و حواس ہوتا، نہ فکر و خبر، زندگی یوں ہی بسر ہو جاتی، اور جب قبر کی پہلی رات آتی تو فرشتوں کے سوالات کے سامنے بے بس ہو جاتے۔ پھر اس وقت پتہ چلتا کہ ہم نے زندگی کس نقصان کے گھاٹے میں گزار دی ہے۔ معزز ناظرین، آج ہمیں اگر خشیت الہی نصیب ہوا، ہم اللہ کی محبت میں آنسو بہاتے ہیں، محبت و عشق مصطفیٰ کے ترانے الاپتے ہیں، دروس قرآن و حدیث اور علمی و فکری، روحانی اور تربیتی ورکشاپس کے اہتمام کے لیے کاوشیں کرتے ہیں، تجدید و احیاء دین کے لیے اپنا آرام تج کرتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا شعور کہاں سے ملا؟ جان لیں یہ شعور اور علم اللہ والوں کی قربت کے سبب ملا، اور یہی آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ایک حدیث ہے، طویل حدیث مبارکہ ہے، جو ایمان کو جلا بخشتی ہے۔ آپ فرماتے، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، جو مومن نجات پا کر جنت میں چلے جائیں گے، وہ اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو جہنم میں پڑے ہوں گے، جہنم سے چھڑانے کے لیے بطور ناز اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے، جیسا جھگڑا کوئی شخص اپنا حق مانگنے کے لیے بھی نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کریں گے، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ حج کرتے تھے۔ ان سے کہا جائے گا، جن لوگوں کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو اور جنت میں لے جاؤ، اور پھر بالآخر ان لوگوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جائے گی۔
نیک صحبت سے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنورتی ہے۔ جس طرح منہاج القرآن کے ایک خدمت گزار مستانہ کی دنیا و آخرت صحبت صلحاء کی وجہ سے سنور گئی۔ دیکھا جائے تو اس کے پاس نہ کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی منصب تھا، نہ کوئی ذمہ داری تھی، وہ فقط محبوب کا ایک دیوانہ و مستانہ تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی محبوب کو خوش کرنے میں گزار دی۔ وہ بکریاں چراتا اور منہاج القرآن مرکز کی صفائی کر دیتا۔ آقا علیہ السلام کے محفل میں رقص و سرور میں مست ہو جاتا، وجد کرتا، کبھی عشق و مستی میں ماہیے اور اشعار پڑھتا۔ اگرچہ اس کی آواز میں سر نہ تھا مگر دل میں جو اخلاص تھا وہ کہیں زیادہ تھا۔ وہ اکثر اوقات لوگوں سے اپنے محبوب یعنی شیخ الاسلام کے بارے میں پوچھتا کہ میرے محبوب کب آئیں گے، میرے ساجن کب آئیں گے۔ اس کی اپنی محبت بھری بولی تھی۔ کسی نے اس سے پوچھا آپ ہر وقت یہ کیوں پوچھتے رہتے ہو کہ حضور شیخ الاسلام کب آئیں گے؟ اس نے کہا کہ میرا جنازہ وہی پڑھائیں گے۔ پوچھنے والے نے کہا آپ کو کیسے پتا، تمہیں کیسے معلوم کہ تم نے کب مرنا ہے؟ دیوانے نے کہا میں نے مرنا ہی تب ہے جب وہ یہاں ہوں گے، یعنی پاکستان میں ہوں گے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین انتہائی خوبصورت انداز میں دیوانے کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، قربان جائیں اس کے صدقے دل اور وفاداری پر کہ جب اس کا وقت آخر آیا تو وہ میلاد پاک کی رات تھی۔ اس رات وہ قصیدہ بردہ شریف و نعت خوانی پر بے خودی میں وجد کرتے ہوئے زمین پر گرا اور اپنے پاس موجود بیٹھے ہوئے مشرف شاہ صاحب کو ایک جملہ بولا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ محبوب سے کہنا میرا جنازہ پڑھا دے، یعنی سیدی شیخ الاسلام سے کہیے گا کہ میرا جنازہ پڑھا دے۔ بس اتنا جملہ بولا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ یہ اس کے عشق کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ جب وقت آخر آیا تو اس کے محبوب شیخ الاسلام پاکستان میں موجود تھے۔ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کے ہمراہ اپنے محب کی نہ صرف نماز جنازہ پڑھائی بلکہ اس کی میت کو کاندھا بھی دیا۔ ہم سے تو وہ محب ہی اچھا نکلا جو اپنے محبوب کے عشق میں فنا ہو کر اپنی دنیا و آخرت سنوار گیا۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابدیت خدا بندی کا سبق بھی ایک عاشق خدمتگار غلام سے ملا۔ جب آپ نے پوچھا اے بندے تیرا نام کیا ہے، تو جو غلام تھا وہ کہنے لگا مالک جس نام سے پکارے میرا وہی نام ہے۔ وہ حیران ہوئے، پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ تو کھاتا پیتا کیا ہے تاکہ تیری پسند کا خیال رکھا جائے کھانے میں پکانے میں۔ وہ عرض کرنے لگا جو میرا مالک کھلائے گا میں وہی کھا لیتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا غلاموں کی بھی کبھی کوئی خواہش ہوتی ہے، جو میرے مالک کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سن کر سیدنا ابراہیم بن ادم اللہ کے حضور جھک گئے، سجدے میں گر گئے کہ اے میرے مالک، ایک زر خرید غلام کی یہ ادا ہے کہ اپنے مالک کا اس قدر وفا ہے، اس قدر وفادار ہے کہ اپنی پسند، اپنا نام، کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب اپنے دنیاوی مالک کی خواہش کے تابع کر دیا۔ کاش میں بھی یوں ہی مالک کائنات کا وفادار اور غلام ہوتا۔ اے رب کائنات، تو ساری کائنات کا مالک ہے اور میں ابراہیم بن ادم اس غلام جیسا غلام، یعنی جو اس غلام کی اپنے مالک کے لیے اپنائیت اور وفاداری ہے، کاش مجھے وہ نصیب ہوئی ہوتی۔ اور پھر ساری زندگی انہوں نے اپنی سلطنت چھوڑ دی اور دنیا چھوڑ کر اللہ کو اپنا آپ سونپ دیا، اور پھر وہ ویسے ہی غلام بن گئے۔ کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کی بندگی کہاں سے سیکھی؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ایک غلام سے سیکھی۔ سبحان اللہ۔ معزز کارکنان، ہمیں ہر وقت اپنے قائد، اپنے شیخ کی بارگاہ میں حالت حضوری میں اور وفاداری میں رہنا چاہیے، اور یہ چیز کبھی بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ یہ میری عمل، اہلیت، قابلیت کی بنا پر یہ عہدہ مجھے ملا ہے۔
یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ شیخ الاسلام نے ہمیں اس مہمان خانے کا نوکر بنایا، اور یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی عطا ہے کہ وہ دین کی خدمت کے لیے چن لیا اس نے ہمیں۔ یوتی ہو من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے، لہٰذا کبھی گھمنڈ، گمان اور اترانے کا عمل سرزد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آج یہ عہدہ میرے پاس ہے، آج یہ منصب میرے پاس ہے تو کل یہ کسی اور کے پاس ہوگا۔ اور ڈاکٹر حسین محی الدین فرماتے ہیں کہ وہ جس کو جتنے بڑے منصب سے نوازتا ہے، یاد رکھیں اتنی ہی پوچھ گچھ اس سے زیادہ ہوگی، وہ جواب دہ ہوگا۔ اس لیے ہر وقت چوکنے ہو کر رہیں، عاجزی میں رہیں۔ اور ایک چیز جو کارکن میں ہمیشہ ہونی چاہیے کہ محبوب کی نگاہ التفات ہٹ جانے کا خوف۔ یاد رکھیں شیخ و مربی سے محبت، حیا اور وفا ہمیشہ اس کی غیر موجودگی میں ہوتی ہے۔ سامنے تو فقط نوکری کے چلے جانے کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی عمل سے محبوب کی نگاہ التفات ہم سے نہ ہٹ جائے اور وہ کہیں ہمیں اپنی نوکری سے نہ نکال دے۔ ندامت اور خوف کا یہ احساس محبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، اور یہی محبت محبوب کو ہمہ وقت محبوب کی رضا اور اس کی خدمت میں مصروف عمل رکھتی ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم مرکزی سیکریٹریٹ تحریک منہاج القرآن کی صورت میں موجود آقا علیہ السلام کے مہمان خانہ اور تحریک منہاج القرآن کی صورت میں موجود آقا علیہ السلام کے مشن میں جو بھی آئے اس سے محبت اور پیار سے پیش آئیں، اور اسی طرح دنیا بھر میں جتنے بھی کارکن ہیں وہ اپنے اپنے مرکز، اپنے آفس، اپنے گھروں، اپنے ساتھ میٹنگ کرنے والوں اور وابستگان سے اسی طرح پیش آئیں کہ جیسے وہ آقا علیہ السلام کے ایک نوکر سے بات کر رہے ہیں، ایک دین کے خادم سے بات کر رہے ہیں۔ ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملیں، ہمیشہ نرم گوئی اختیار کریں۔ یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کا باقی احاطہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ایک کارکن کی جو سیرت ہے اور اس کے کردار کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدمت دین میں ہی ہمیں ہماری زندگی بسر ہو، اور اسی خدمت کی انجام دہی کرتے کرتے ہی ہمیں آخری سانس نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔